السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں آپ کی میزبان بینش بطول۔ اگست کے مبارک مہینے میں 1 اگست سے 14 اگست تک کا ہمارا ایک مستقل سلسلہ اے ٹی وی نے آپ کے لیے شروع کیا، استحکام پاکستان میں ادب کا کردار۔ اسی حوالے سے ہم روزانہ ادب کی کسی نئی صنف اور نئے دانشور اہل قلم کے ساتھ یہاں پر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ آج کا موضوع بھی ناظرین ہمارا بہت اہم ہے، ترجمے کی روایت اور اہمیت، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت آج ہمارے درمیان موجود ہیں وہ بھی ادبی دنیا میں یقیناً کسی تعارف کی محتاج تو نہیں، لیکن کرانا پڑتا ہے۔ ایک ممتاز ادیب، محقق، نقاد، دانشور، استاد، مترجم ہمارے درمیان موجود ہیں، محترم جناب صفدر رشید صاحب۔ صفدر صاحب، میں آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آپ کی اجازت سے صفدر صاحب ہم آپ سے باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ خود 25 سالوں سے اس فن ترجمہ سے وابستہ ہیں۔ فیض صاحب کا آپ نے ترجمہ کیا، فیض ان انگلش، اس کے بعد گرو رجنیش کی ایک اہم کتاب کا آپ نے ترجمہ کیا، مغرب کے اردو لغت نگار آپ کا ایک اور ترجمہ، پھر فن ترجمہ کاری پر آپ کی کتابیں، اس کے ساتھ حال ہی میں آپ نے یوجین آئنسکو کے ایک ناول کی خالی کرسیاں کے نام سے ترجمہ کاری کی، اور تنقید کا کام آپ کا اس کے علاوہ ہے۔ ماشاءاللہ آپ کا ایک طویل سفر ہے، تو آپ اولاً اور مختصراً اگر اپنے اس سفر کے بارے میں کچھ ہمیں شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ۔ پہلا تو یہ کہ ہر انسان مترجم ہوتا ہے، وہ اپنے جو خیالات ہیں ان کا اظہار کے لیے کسی بھی زبان کا، اپنی مادری زبان کا سہارا لیتا ہے، ظاہر ہے، لیکن اصل میں وہ ترجمہ ہی کر رہا ہے۔ کس حد تک کر رہا ہے وہ علیحدہ بات ہے۔ تو جہاں تک میرا ترجمے سے تعلق اور قلبی لگاؤ، پتہ نہیں کیوں مجھے محسوس ہوا کہ یہ بڑا فطری ہے، کیونکہ میں اس وقت ترجمہ کیا، اس وقت سے، یعنی ماسٹرز میرا جب انگریزی میں میں کر رہا تھا، اور ادب کا ادنا طالب علم تو تھا ہی، جیسے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کالج میں لائبریری سے کتابیں لیتے ہیں، شاعری پڑھتے ہیں اور افسانہ پڑھتے ہیں، اس طرح تو یہ اردو انگریزی دونوں سے میری بڑی بن گئی ہے ایک لحاظ سے۔ آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کا رجحان اس طرف ہے؟ تو بالکل فطری طور پہ مجھے یہ محسوس ہوا کہ مجھے یہ کرنا ہے، حالانکہ ان دنوں مجھے نہیں پتا تھا کہ کتاب کیسے چھپتی ہے، کیا ہوتا ہے طریقہ کار۔ ظاہر آپ خود طالب علم تھے اس وقت، بالکل، لیکن میں ترجمہ کرتا رہتا تھا ایسے ہی خود ہی، بغیر کسی کو دکھائے۔ تو اسی طرح کرتے کرتے پہلا فیض کا 50-60 نظمیں ترجمہ کی ہوں، اپنے اساتذہ کو دکھائی۔ سجاد شیخ صاحب مرحوم، تو انہوں نے حوصلہ افزائی کی گورڈن کالج میں، تو اس طرح وہ 96 میں چھوٹا سا کام، وہ ترجمے کا کام آ گیا۔ پھر اس طرح رجنیش کا کیا، اور مجھے یہ محسوس ہوتا تھا اندر کا جو سفر ہے کہ وہ کام کیا جائے جس کی سوسائٹی میں کنٹریبیوشن مجھے محسوس ہو، وہ جڑا رہے ہمارے معاشرے کے ساتھ جڑا رہے، اور بالکل بس اس طرح میں آج تک جو ہے کر رہا ہوں۔ جو ابھی تازہ جس کے آپ نے ایک پلے ہے آئنسکو فرینچ پلے تھیٹر آف ایبزرڈ، مجھے محسوس ہوا کہ اردو دنیا میں اس کا بہت زیادہ تعارف نہیں ہے، اس تھیٹر کا بھی اور اس پلے کا تو بالکل ہی نہیں ہے تقریباً۔ میں نے بھی پہلی دفعہ بھی اس کا ذکر سنا۔ وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ کنٹریبیوشن ہے، تو بس اس کا میں تھوڑا سا خیال رکھا ہے۔ یہ آگہی تو جناب ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم ترجمے ہی کے ذریعے دوسرے ملکوں کے ادب تک رسائی حاصل کرتے ہیں، ورنہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے۔ تو آج کل ویسے دیکھیے کہ گلوبلائزیشن کا یہ ہمارا دور ہے، اور اس میں ترجمے کی اہمیت جو مسلمہ ہے، مطلب ہم انکار کر ہی نہیں سکتے، لیکن استحکام پاکستان کے پس منظر میں آپ ترجمے کی اہمیت کو کس طرح دیکھیں گے؟ اس میں بہت ہی اہم بات ہے یہ، جس طرف آپ توجہ دلوا رہی ہیں۔ اصل میں تو جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ ہم مقامی بنے بغیر بین الاقوامی نہیں بن سکتے۔ بالکل۔ تو جہاں ہم بین الاقوامی بن رہے ہیں کچھ مجبوریوں کے باعث یا کچھ ضرورتوں کے باعث، تو تراجم ہو رہے ہیں۔ اردو زبان بہت رچ زبان ہے، ہمیشہ سے ہی گزشتہ 100 برس میں کم از کم اس میں بہت پیچیدہ مضامین، فلسفہ اور یہ سائنسز کے بھی یہ تراجم، ادب اور دوسرے جو شعبے ہیں ہمارے صحافت وغیرہ وہ تو ہیں ہی، تعلیم کا شعبہ، وہ تراجم اردو میں ہو رہے ہیں دوسری زبانوں سے، اگرچہ اس میں انگریزی کا حصہ زیادہ ہے۔ بالکل، انگریزی سے ہم کچھ شاید متاثر بھی زیادہ ہیں، جی ہاں، اور زبانوں کے نسبت عربی ہے، فارسی ہے، ان کے بھی تراجم ہو رہے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اب یہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان میں جو مختلف ہمارے یہاں زبانیں ہیں
بہت رچ کلچر ہے ہمارا الحمدللہ اس حوالے سے. کثیر لسانی. جی ہاں, پورا جو یہ خطہ ہے سب کانٹیننٹ جو ہے یہ بہت اس میں زبانیں ہیں. یعنی ہر 30 سروے کے مطابق 30 40 50 کلومیٹر کے بعد زبان کا بدل جاتا ہے. اتنی ویرائٹی ہے ہمارے پاس. بالکل بالکل. تو سرائکی پنجاب میں رہتے ہوئے 3-4 شیڈ ہیں. آپ دیکھیے پوٹھوہار کا, لہٰذا پوٹھوہار میں زبان میں اس خطے کے افسانے لکھے جا رہے ہیں. جی جی. تو یہ جو اس وقت استحکام پاکستان کے پس منظر میں ہم نے جو اس کو کیا, تو آپ اس میں ترجمے کی اہمیت کو کیسے؟ بالکل وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے جو یہ ڈائلیکٹس ہیں اور جو ہماری زبانیں ہیں, جب یہ ہماری مین دھارے سے ہم ان کو جوڑیں گے, یعنی یہ تراجم ہماری قومی زبان میں ہوں, قومی زبان میں ہوں, اردو میں ہم ان کو سمجھ سکیں, ان سے اکتساب حاصل کر سکیں, اور اردو سے ہماری ان زبانوں میں ہوں, صحیح, پنجابی میں ہوں, سندھی میں ہوں, بلوچی زبان میں ہوں, بالکل, تو یہ انہیں وائس ورسا کام رہے. صحیح. تو پھر یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملے گا اور غلط فہمیاں دور ہوں گی. بالکل. انسان کی فطرت ہے کہ اجنبیت جو ہے یہ غلط فہمیاں پیدا کرتی ہے, لیکن جب ہم جان جاتے ہیں پھر نہیں پتہ چلتا یہ تو ہم ہی ہیں, یہ تو ہم ہی ہیں, یہ کہانی بھی ہماری ہے, یہ کردار بھی ہمارا ہے. نہ صرف یہ کہ ہم جیسے ہیں بلکہ وہ ہم ہی ہیں. بالکل بالکل ہم ہی ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ اس جو چند بڑے ٹولز ہیں استحکام پاکستان کو یہ نظریاتی طور پہ ہمارے ملک میں, تو اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ترجمہ ایک سب سے بڑا بطور ٹول ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں. یہ تعلق کو جوڑے رکھتا ہے, یہ ہر علاقے کے تعلق کو جوڑے گا. یہ ظاہر ہے کہ ہم اسی کے ذریعے سب کچھ سمجھ پائیں گے. تو یہ بڑی اہم بات ہے, اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ جیسے اساتذہ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں. لیکن یہ بتائیں کہ جیسے کسی بھی میدان میں ترقی کے لیے سرکاری سرپرستی کا, یا یوں کہیے کہ حکومتی سرپرستی کا ہونا ناگزیر ہے, تو کیا اس اہم شعبے میں بھی ہمیں ادارہ جاتی معاونت حاصل ہے سر؟ کسی حد تک ہے, مکمل نہیں. یعنی کسی حد تک سے مراد ہے کہ جو ہمارے علمی ادارے ہیں وہاں تعلیمی ادارے اور علمی ادارے, مثال کے طور پہ جامعات ہیں, وہاں اب ترجمہ کے سینٹرز جو ہیں ٹرانسلیشن اسٹڈیز شعبے اب شروع ہوئے ہیں. گجرات میں بہت قائم ہے, نمبل میں شروع ہوا ہے, ایسے اور بھی اداروں میں ہو رہا ہے. اور دوسرا جیسے ادارہ فروغ قومی زبان, اکادمی ادبیات پاکستان, جو یہ ادارے ہیں ہمارے وفاق کی سطح پہ اور صوبوں کی سطح پہ بھی ادارے ہیں, پنجابی کے, سندھی کے, تو وہ تراجم وہ کرتے ہیں. جو پنجابی کے ادارے ہیں تو خیر اپنے پنجابی کے کرے گا. مین اردو میں کے حوالے سے, اردو سے ہماری دوسری زبانوں میں اور ان زبانوں سے اردو میں, اس کے لیے کسی حد تک یہ ادارے ہمارے کام کر رہے ہیں. لیکن ضرورت ہے, گنجائش نہیں بلکہ ضرورت ہے کہ ہم ایران یا اور دیگر ممالک ہیں ان کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ادارے پورے ٹرانسلیشن سینٹرز قائم کریں, پورا ایک ادارہ قائم کریں. بالکل, اور یہ حکومت کی سرپرستی کے بغیر نہیں کر سکتے, یہ ضمنی طور پہ نہیں بلکہ انفرادی بھی نہیں ہو سکتے, یہ اجتماعی طور پہ ہوں گے, کیونکہ یہ اجتماعی حق ہے اس قوم کا. اور حکومت کو ضرور ایسی چیزوں کی طرف توجہ دینی چاہیے جو کہ ہمیں جوڑے رکھے, ایک پلیٹ فارم ہو ہمارے پاس اور اس طرح کی چیزیں ہوں. اس میں یہ ہوگا کہ پورے ملک کا جو برین ہے وہ بھی اکٹھا ہو جائے گا, ایک پلیٹ فارم پہ آئے گا, اور یونیفارمٹی قائم ہوگی. اگر ایک ادارہ ہوگا, اب اس کا اگرچہ آپ کے سوال سے براہ راست متعلق نہیں, لیکن ایک مسئلہ ہے کہ ہر مترجم جو ہے وہ اپنے طور پہ فرض کیجئے ترجمہ کر رہا ہے, ایک اصطلاح کا ترجمہ میں کچھ کر رہا ہوں, آپ کچھ کر رہی ہیں, تو جب ادارہ ہوگا تو ایک کنسنسس اس پہ ہوگا جو کہ تعلیمی شعبوں تک, نیچے تک, اداروں تک, نصابات تک کو متاثر کرے گا. اور میرا بلکہ اگلا جو میں آپ سے بات میرے ذہن میں آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ کسی بھی جب ہم ترجمہ کیے ہوئے متن کو دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پہلی بات یہی آتی ہے کہ نہ جانے یہ معیاری ہے یا نہیں ہے, اور کس طرح کا یہ ترجمہ ہے. اور تو کیا ترجمے کی معیار بندی کے بھی کوئی اصول ہیں؟ یہ اتنی اہم بات آپ نے کی ہے کہ یوں سمجھیے کہ اس وقت یہ سوال مغرب کے بھی تعلیمی دوروں میں ہو رہا ہے جو آپ کر رہی ہیں. بالکل بالکل, بڑا اہم سوال ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. کہ اب دیکھیے کہ میں کوئی بھی ناول اٹھاتا ہوں یا کسی بھی شعبے کا, صرف ادب ضروری نہیں ہے, ترجمہ تو ہر شعبے میں ہو رہا ہے نا, صحافت میں بھی ہو رہا ہے, ہر جگہ ہو رہا ہے. تو میرے پاس کیا ضمانت ہے کہ یہ کہ اصل متن سے, اصل ٹیکسٹ سے, یا سورس ٹیکسٹ ہم کہتے ہیں, اس سے اس کی کتنی مطابقت ہے.
اب یہ اس میں ٹیکنیکل کیونکہ ایک عام قاری تو اس کو جج ہی نہیں کر سکتا کہ میں صحیح چیز ترجمے میں پڑھ رہا ہوں یا اصل ادب منتقل مشتق ہو رہا ہے یا نہیں. ہاں اس کے سادے سے جو کچھ تو فارمولے ہیں نا, اس کا ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کتاب دیکھتے ہوئے کہ مترجم ہے کون. اگر تو وہ مثال کے طور پہ بڑا نام ہے, مستند جن کی روایت موجود ہے, جی حسن عسکری کا ترجمہ ہے, یہ فرض کیجئے یہ نون راشد نے ترجمہ کیا تھا, ظاہر ہے یہ بڑے نام ہے تو لازم کہتے ہیں کہ درست ہے. لیکن ظاہر ہے کہ یہ وہ کے لحاظ سے اصول اس میں بہرحال نہیں ہے. یہ اب دنیا بھر میں اس کے اصول بہرحال موجود ہیں, ہمارے ہاں بھی ہیں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ادارے ہیں ہمارے, جیسے پہلے بات کی میں نے اکادمی ادبیات اور دوسرے ادارے, کم از کم درجے میں جو سرکاری سرپرستی میں ادارے ہیں, وہ جب ترجمہ شائع کریں تو اس کا اصل متن بھی اس کو ویریفائی کروایا جائے, اس کو چیک کروایا جائے. یہ نہیں کہ ترجمہ اوتھینٹک چیز ہمارے سامنے آئے, ایک بورڈ ہو, بلکہ جو اچھا ترجمہ ہے وہ ایک فرد واحد کا شاید کام ہے بھی نہیں, مختلف برین اس میں شامل ہوتے ہیں کسی نہ کسی سطح پہ. زبان و بیان کے مسئلے ہیں, ایڈیٹر اس میں ہونا چاہیے, تو یہ ایک سنگل ہینڈڈ جسے کہتے ہیں وہ کام ہے بھی نہیں. لیکن فی الحال ہم پاکستان میں غنیمت ہے کہ بھی پہلے فیز میں ہے. اب معیار بندی کا جب کام کی نوعیت اور رفتار میں اضافہ ہو رہا ہے تو اب غالباً یہ سوال اٹھنا شروع ہو گیا ہے کہ ترجمے کی صحت کیا ہے, اور اس کے اصول یقیناً موجود ہیں. اس کو جاننا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اب اس پہ ہو رہی ہیں باتیں. چلیں یہ بہت اچھا ایک پہلو ہمارے سامنے آیا جس پہ یقیناً ہمارے حکومتی ادارے بھی اب غور کریں گے, اور ہم سب بحیثیت فرد بھی. جی ہاں, اور تعلیمی اداروں میں جہاں یہ سینٹرز بن رہے ہیں یقیناً وہاں یہ نصابات کا حصہ بن جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل. میں واپس آ کے, کیونکہ مجھے آپ سے ٹیکنالوجی کے حوالے سے جاننا ہے تو وہ سوالات بھی ہمارے اہم ہیں. ناظرین, وہی بات کے بریک پہ جانا ہے, ہم آپ کا انتظار کریں گے, واپس آئیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں سے منقطع ہوا تھا, اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جو ٹیکنالوجی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بغیر تو اب زندگی کا کوئی شعبہ ممکن نہیں, اور اس نے ایک انقلاب برپا کیا ہے. تو کیا اس شعبے میں بھی ٹیکنالوجی کو برتا گیا ہے, ترجمے کے جو فن ہے اس میں, اور خاص طور پر ہمارے ملک میں ترجمے کی مجموعی صورتحال کیا ہے اس حوالے سے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے؟ ایسا ہے کہ ہمارے ملک میں ہی کیا بلکہ یورپ میں جب کمپیوٹر کا 70s میں وہاں تو تقریباً آ چکا تھا کسی نہ کسی درجے میں, تو 70s میں ہی توقعات وابستہ کر لی گئیں. ایک خواب ایک لحاظ سے دیکھا گیا کہ ایک وقت آئے گا کہ کمپیوٹر خود ٹرانسلیٹ کرے گا, اسے انہوں نے کہا مشین ٹرانسلیشن. صحیح. ان کا خیال تھا کہ یہ آٹومیٹک وقت 10-20 سال میں مقرر کیے, پروجیکٹس بنائے, اور تقریباً 20 سال پروجیکٹ ایک چلا کہ اس قابل ہو جائیں گے کہ خود بخود ایک متن ڈالا کسی زبان کا, فرینچ کا ڈالا اور انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو گیا. صحیح. لیکن پھر 20-22 سال 25 سال کے بعد اس کو بند کرنا پڑا انہیں, یہ خواب پورا نہیں ہوا. اچھا. یعنی مشین ٹرانسلیشن کا جو ان کے ذہن میں تھا وہ اس لیے کہ ہر لفظ اپنے کانٹیکسٹ میں معنی دیتا ہے. بالکل. میں پانی کا لفظ بول دوں پانی, ٹھیک ہے, لغت میں مجھے اس کا مل جائے گا, لیکن وہ جب ٹیکسٹ کا حصہ بنے گا وہاں پتہ نہیں علامتی طور پہ آ رہا ہے, کس حساب سے لفظ آ رہا ہے. بالکل. تو لہٰذا یہ اس میں تھوڑی سی مایوسی بھی ہوئی. لیکن آگے چل کے ایک چیز ہے جسے کہا جاتا ہے کمپیوٹر اسسٹڈ ٹرانسلیشن, کمپیوٹر اسسٹڈ ٹرانسلیشن کہا جاتا ہے, CAT. تو یعنی کہ یہ مشین آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں, وہ ابھی استعمال نہیں ہوئی. وہ الگ ہے. جی ہاں, وہ علیحدہ ہے. یعنی وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو خواب تھا نا, پورا نہیں ہو پایا, ابھی تک تو نہیں پورا ہوا, آگے چل کے ہو جائے تو ایک اور بات ہے. اس کی جگہ کمپیوٹر اسسٹڈ ٹرانسلیشن میں کہ کمپیوٹر ہمیں اسسٹ کرے گا. صحیح. سافٹ ویئرز بنے اس سلسلے میں, بہت سے ٹریڈوز وغیرہ اور یہ وہ, اور بہت اچھا وہ اس میں ٹرانسلیشن میں ہمیں گائیڈ کرتا ہے. وہ ایک جملہ ہمیں 60-70-80% تک وہ بعض کا دے دیتا ہے. صحیح. تو یہ جو گوگل پہ ٹرانسلیشن ہے یہ بھی بنیادی طور پہ کیٹ ہی کے زمرے میں آتی ہے, لیکن یہ ظاہر ہے کہ یہ اور چیز ہے, یہ عوامی ہے, لیکن جو اسپیسیفک ماہرین کے لیے ہے وہ دوسرے سافٹ ویئرس ہیں. اور پاکستان میں یہ ابھی ظاہر ہے کہ انیشیل سٹیجز پہ ہی ہے, سافٹ ویئرس کا استعمال ہو رہا ہے, لیکن زیادہ تر یہ ٹیکنیکل
ٹرانسلیشن میں کر سکتا ہے. صحیح. لٹریچر کی تو بالکل نہیں. صحیح. ٹیکنیکل ہو گئی یا زیادہ سے زیادہ آپ کی لا کی گجرات یونیورسٹی میں ہی ایک پروجیکٹ بہت ہی کامیابی سے کیا ہے, گزشتہ برس مکمل ہوا ہے 3 سال کے. وہ انہوں نے تمام جو 1857 کے بعد سے لے کے غالباً 2015 تک کا جتنے بھی قوانین تھے, آرڈیننسز تھے, وہ ہزاروں صفحات تھے, وہ اس کمپیوٹر اسسٹڈ ٹرانسلیشن کی مدد سے بہت ہی اچھا ترجمہ کیا. میں وابستہ رہا اس پروجیکٹ میں ان دنوں 3 سال. زبردست. تو لہٰذا وہ تجربے سے میں گزرا تو اندازہ ہوا کہ یہ ناگزیر ہے. اب اگر ہم پاکستان میں اچھی ٹرانسلیشن ادارے, جیسے پہلے آپ نے بات کی تھی کہ ادارے کی سرپرستی, بالکل, تو اگر ایک ادارہ ہمارے ہاں ہو ایسا حکومتی سطح پہ, تو وہاں ہم کمپیوٹر سے بہت اچھے ہم یہ تراجم کے کام لے سکتے ہیں, جس میں اسٹینڈرڈائزیشن بھی ہوگی, اور خاص طور پہ علاقائی ادب کے لیے. علاقائی بہت اہم. جی ہاں, مقام جتنی بھی ہمارے شیڈز ہیں, زبانیں ہیں, تمام کے تراجم ہونے میں اردو سے ان زبانوں میں اور اس طرح وائس ورسا, وہ ہم ماہرین کی ٹیمز اچھی تیار کر سکتے ہیں. صحیح. پلیٹ فارم بہت ضروری ہے اس کے لیے, بہت ضروری ہے ان سارے دماغوں کو, ان ساری ٹیکنالوجی کو, ان نئی چیزوں کو ایک جگہ پر لانے کے لیے. اچھا, دوسرا ہے کہ اب چھوٹے چھوٹے سافٹ ویئرز بھی آنے شروع ہو گئے موبائل پہ, بالکل, جو ٹرانسلیشن کسی نہ کسی درجے میں کر رہے ہیں, لیکن وہ لٹریچر میں کامیاب نہیں ہے, کیونکہ لٹریچر میں علامتی معنی ہوتے ہیں. بالکل. لیکن عام روزمرہ زندگی میں ہمیں کارآمد اب سافٹ ویئرز آ رہے ہیں. ایسا ہی ہے. تو یہ تو بڑی اہم آپ نے یہ بات بتائی ہے کہ اتنا کام تو چلیں بہرحال ہو رہا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید حکومت بھی توجہ دے گی, اور ہمارے افراد انفرادی طور پر بھی اس میں آگے آئیں گے. اب ایک اور نہایت اہم بات میرے ذہن میں پیدا ہوئی, وہ یہ کہ ترجمہ کتنی قسم کا ہوتا ہے, اور ادبی ترجمے کے کیا مسائل ہیں, اور کیوں اس کو مشکل سمجھا جاتا ہے ادبی ترجمے کو خاص طور پہ. ترجمے کی اقسام تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ جیسے ایک علمی تراجم ہوتے ہیں. جی. آپ کے جو فرض کیا سوشیولوجیکل جو موضوعات ہیں جتنے بھی ہم کرتے ہیں, بالکل, تو وہ ترجمہ ہے, اس کے اپنے تقاضے ہیں اس ترجمے کے, میں بات کرتا ہوں. پھر ایک ہے اسے ہم کہتے ہیں صحافتی ترجمہ ہے. بالکل, ٹھیک ہے جی. ایک اپنا ٹیکنیکل علوم کا ہے. چوتھا آپ کہہ لیں کہ ادبی ترجمہ ہے. سب کی اپنے اپنے وہ کرائیٹیریاز ہیں, اپنی یعنی مشکلات ہیں. تو سب سے آسان جو ہے اس میں صحافتی ترجمہ سمجھا جاتا ہے. اچھا. وہ اس لیے کہ اس میں ابلاغ چاہیے, بس اس میں بہت زیادہ لفظوں کا وہ نہیں کہ بھئی کیا اس کے تھے شیڈ کیا تھے, صرف یہ ہے کہ یہ خبر ہے اور اس کا ابلاغ کرنا اچھے طریقے سے, ایسے کر دیا کہ وہ اس میں کمی بیشی نہ ہو. جی ہاں, بالکل. تو یہ کمپیریٹیولی آسان سمجھا جاتا ہے. علمی ترجمہ کے اپنے ظاہر تقاضے ہیں, اور ادبی ترجمہ اصل مشکل مرحلہ. جی ہاں, صحیح کہا آپ نے کہ یہ بہت حد تک جو ہے یعنی مترجم پہ, فرد پہ بہت یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے. مثال کے طور پہ ٹیکنیکل جو ترجمہ ہوگا وہ اگر 4 افراد ایک ہی ٹیکسٹ کا کرتے ہیں تو کم و بیش ایک جیسا ہوگا, اگر وہ ماہر ہیں اپنے شعبے کے, ایک جیسے ترجمہ ہوگا. صحافتی ترجمہ بھی کم و بیش ایک جیسا ہوگا, کیونکہ یہ خبر ہے, یہ واقعہ ہوا ہے, یہ انگریزی سے ہم نے اردو میں کر دیا فرض کیجیے, تو ایک جیسا ہوگا. لیکن ادبی ترجمہ اگر 10 افراد کرتے ہیں ایک متن کا, اس میں یقیناً فرق ہوگا, اور بعض اوقات بہت زیادہ فرق بھی ہو سکتا ہے ان کے انڈرسٹینڈنگ میں. بالکل. اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو زبان پوری کی پوری علامتی نظام ہے, ہر زبان علامتی ہے. بالکل. درخت جب میں لفظ کہتا ہوں تو وہ درخت تھوڑا مراد ہے, وہ تو میرے ذہن میں تصویر ہے, میں دیکھا علامت کے لیے میں نے درخت لفظ اردو میں بنا لیا, کسی اور زبان میں کوئی اور لفظ ہے, تو پورا علامتی نظام ہے. لیکن جب ادبی ہم بات کرتے ہیں, پھر ادبی کے اندر بھی شیڈز ہیں کئی. دیکھیں جیسے وہ مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا, اس کو کیسے ہم ترجمہ کریں گے کہ کس طرح گھڑوں. بہت اچھا, بہت بالکل ایسا ہی. بالکل. تو وہ اس کو سمجھنا اور اس کو پھر دوسری زبان میں بھی علامتی ہی استعمال کرتے ہیں. اب یہ علیحدہ سے بحث ہے, معنویت اپنی جگہ قائم رہے. بہت اچھے, بہت اچھے. اس کی معنویت کو سمجھنا. بالکل. یعنی آپ نے بہت اچھا لفظ برت دیا. جی. معنی اور معنویت میں فرق ہے. لغت جو ہے یہ ہمیں معنی بتاتی ہے, معنویت بھی برقرار رکھیں. معنویت جو ہے وہ ادبی ترجمہ کا تو انحصار ہی معنویت پہ ہے, اور اس کا کانٹیکسٹ بہت اہم ہے. وہ یعنی اس جو پیس ہے جس کا ہم ترجمہ کر رہے ہیں, وہ شاعری بھی ہو سکتی ہے, ناول ہے, افسانہ ہے, ڈرامہ ہے, وہ اپنے اس کانٹیکسٹ میں کیا معنی دے رہا ہے اور اوورآل زبان میں کیا معنی دے رہا ہے. ہے. تو لہٰذا یہ اس کو تک پہنچنا
واقعی ایک مشکل کام ہے، بلکہ خاصا مشکل ہے. یعنی ترجمہ پھر وہ کرے گا، کہا یہ جاتا ہے کہ اچھا ترجمہ وہ ہوگا خاص طور پہ شاعری کا جو خود بھی شاعر ہو، خود بھی شاعر ہو، سمجھتا ہے اس کی روح کو، سمجھتا ہے اگرچہ اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. بالکل ٹھیک ہے جی. تراجم، نثری تراجم موجود ہیں، خود میں نے کیا ہے، میں شاعر تو نہیں ہوں لیکن میں نے فرض کیجئے کیا، لیکن مترجم ہے تو اس حوالے وہ سے کر لیا. لیکن اعلیٰ بات یہ ہے کہ اس زبان میں، کہ اپنی مادری جو بھی زبان ہے اس کا میں شاعر ہوں تو میں ترجمہ کروں، شاعری کے معاملے میں خاص طور پہ. صحیح. بقیہ اصناف کے لیے نہیں کہ میں ناول نگار ہوں تو ناول کروں، ترجمہ کو، ایسا نہیں. شاعری کے لیے زیادہ تر کہا جاتا ہے. اس کی اپنی خیر مشکلات ہیں. ادبی ترجمے میں سب سے مشکل جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ شاعری کا ترجمہ ہے. اچھا. اس لیے کہ شعر تو جہان معنی ہے، یعنی بڑا شعر ہم اسے کہتے ہیں، اساتذہ نے جو ہمیں بتایا کہ جس میں جس قدر معنی کا اہتمام کر دیا گیا ہو وہ اتنا ہی بڑا شعر ہے. اتنا ہی بڑا شعر. ایک تو اس کے معنی بالکل سامنے کے ہیں نا، بالکل فرنٹ پہ آ رہے ہیں، اس کا یہ معنی ہے اور واہ واہ ہو گئی، خاص طور پہ مشاعرے میں. کیا ہے اس کا؟ ٹھیک ہے جی. لیکن اگر اس میں 4 معنی ہیں، حتیٰ کہ شعر کی کرت سے معنی پیدا ہو جاتے ہیں. اعراب لگانے سے، ایک ہی لفظ ہے اس پہ اعراب کے ہیر پیر سے کوما لگانے کو کرتے ہیں، معنی کا فرق پڑ جاتا ہے، معنی کا فرق پڑ جاتا ہے، تلفظ سے فرق پڑ جاتا ہے. شعر تو کئی لحاظ، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ غالب کی شرح آج تک ہو رہی ہے، میر کی شرح آج تک آ رہی ہے. غالباً کو 40-50 تو غالب کی شرح ہیں، بالکل آج بھی آ رہی ہیں، 21 صدی میں بھی آ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی نئے نئے معنی فاروقی صاحب ہیں، شمس العلوم فاروقی، وہ آشکارا ہوتے جا رہے ہیں جیسے جیسے اس کام ایک ایک شعر کے فرض کا 10-10 12-12 تشریحات کی، ایک شعر کی. بالکل. لہٰذا جب مترجم ہوگا، آپ یہ دیکھیے نا، مترجم تو کسی ایک شعر کو پکڑے گا نا. شاعری کا اگر 10 معنی ہیں، 10 اس کے پرتیں ہیں شعر کی، تو مترجم بیچارہ جو ہے اس سے ہم کیا توقع لگائیں؟ وہ اپنی سوچ اور انفرادی سوچ کے تحت اس کو پکڑے گا. ایک شعر کو وہ ٹرانسفارم کر دے گا دوسری زبان میں. لیکن پھر بھی یہ ایک بڑی ہمت کی بات ہے. شاعری کا ترجمہ بڑی یعنی حوصلے کی بات ہے اور مشکل ایک فن ہے، خاص طور پر جب آپ نے شاعری میں ہی کرنا ہو، پابند نظم کی صورت میں. بالکل. اب دیکھیں یہاں پہ پھر ایک سوال جو ذہن میں جنم لے لیتا ہے اکثر، کہ وہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ دیکھیں پوری دنیا میں ایک ادب تخلیق ہو رہا ہے اور ان کا کلچر، ان کی ثقافت ہم سے بالکل مختلف ہے، ہماری بالکل مختلف ہے، اقدار مختلف ہیں، روایات، ثقافت، ہمارا جو پاکستان کے حوالے سے جس ٹراما سے یہ قوم گزری وہ ثقافت ہماری مختلف ہو گئی. تو جب اس ثقافت کا ترجمہ ہمارے لیے کیا جاتا ہے تو وہ ہمارے لیے کس طرح فائدہ مند ہے؟ کس طرح ہم جوڑ سکتے ہیں اس کو اپنے یہ سارے پاکستان کے ایک استحکام میں اور ان ساری چیزوں میں؟ ہم تو مختلف ہیں ان سے. جی ہاں، یہی ترجمہ جو ہے یہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم بہت سی سطحوں پہ مختلف نہیں ہیں. اچھا. یعنی جو بڑا فن پارہ ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ انسان ایک ہی ہے. صحیح. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ابھی بھی کل کے ڈاؤن میں نے تبصرہ پڑھا، غالباً اوڈیسی کا ترجمہ نیا آیا ہے. اچھا. ہومر کی اب آیا ہے، جبکہ 15-20 تراجم پہلے سے موجود ہیں اس کے. دیکھیں. اور جب میں نے اوڈیسی پڑھی، فرض کیجئے سلیم الرحمن صاحب نے ترجمہ کیا ہوا ہے، بالکل، اس کا جہاں گرد کی واپسی کے نام سے. جہاں گرد کی واپسی شاہکار سمجھا جاتا ہے اسے تراجم میں. اچھا. اب جب میں اسے پڑھ رہا تھا تو یقین جانیے مجھے لگا کہ یہ واقعہ ابھی یہی کہیں کا ہے. یعنی وہ ریلیٹ ہو گیا ہمارے اس 2000 سال سے زائد ہو گئے. وہ کلچر تو چھوڑیے، وہ تو بہت ہی زمانوں کا فرق، 2000 سال زمانوں کا فرق. جی ہاں، بالکل. لیکن مجھے اجنبیت محسوس نہیں ہوئی. مجھے وہی انسانی رویے نظر آئے، وہی انسان میں جو جبلتیں ہیں انہی کا اظہار تھا. کیونکہ ثقافت کوئی بھی ہو، انسان تو وہی ہے، انسان وہی ہے، کردار وہی ہے. جی ہاں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان سفر کرے تاکہ اس کے تعصبات ٹوٹیں. جب وہ سفر کرتا ہے اپنے خطے کو، اپنے علاقے کو، اس کے لیے بہت اہم ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس کے لیے مدر لینڈ کا لفظ ہے. لیکن جب وہ باہر جاتا ہے تو تعصبات ٹوٹتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرے جیسے انسان ہے، وہ قریب آتا ہے ان کے. یہ تو علیحدہ بات ہو گئی. آپ کا جو سوال براہ راست متعلق ہے کہ کلچر کی ٹرانسلیشن کیسے ہو، کلچر کی کیسے ہو، یہ بہت ہی ایک بڑا سوال ہے.
ٹرانسلیشن سٹڈیز میں یہ ایک بڑا سوال ہے، اور صرف کلچر ٹرانسلیشن پہ درجنوں کتابیں موجود ہیں. کتابیں موجود ہیں، آرٹیکلز تو سینکڑوں ہزاروں ہوں گے، بالکل درجنوں کتابیں موجود ہیں اس ایک ایشو پہ کہ کس حد تک ترجمہ میں گنجائش ہے. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے مطابق اس کو بدل لینے کی، ایسی فرض کیجئے کہ ایسا ڈش ہے کسی ایک ملک میں، کسی ایک خطے میں، جو ہمارے ہاں رائج ہی نہیں ہے، کھانے کی چیز یا پینے کی چیز وہ، یا تو ہم اسے قریب اپنے لانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو میں میرا قاری سمجھ سکے. بالکل، تو وہ اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کرنی پڑتی ہے، بعض اوقات جو ہے وہ کرتا ہے، جوڑ سکیں. جی ہاں. پھر ترجمے میں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، میں پچھلے دنوں بھی یہی مثال پیش کی تھی کہ مثلاً ایک شعر، انگریزی نظم ہے، اس میں شاعر کہتا ہے اپنے محبوب کو کہ میں تمہارے لیے دھوپ میں کشتی لاؤں گا. اچھا، کشتی میں دھوپ بھر کے لاؤں گا. اچھا، اب اگر وہ ترجمہ ہو رہا ہے پاکستان میں، اردو میں ہو رہا ہے، اور محبوب بھی آپ کا ملتان کا یا انٹیریئر سندھ کا ہو، اور آپ اسے کہیں کہ جون جولائی میں تمہارے لیے میں دھوپ لے کے آؤں گا، تو کیا ترجمہ کرے گا؟ فرار ہی ہو جائے گا. لہٰذا ہمیں اپنے کانٹیکسٹ میں یہ بڑے بڑے سوالات ہیں. ایسا ہی اور ان کے جواب میں آپ سے بھی، کیونکہ وہی بات کہ بریک کا وقت ہے، اور میں بریک سے واپس آنے کے بعد مزید آپ سے کچھ پہلو آپ کے سامنے رکھوں گی. ناظرین، ہم بریک پر جا رہے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ جب ہم واپس آئیں گے تو آپ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. ہمیں خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں اور ادب کی تمام نئی اصناف کے بارے میں جاننے کے لیے پرجوش بھی ہیں ہمارے ساتھ. تو ہم گفتگو کا سلسلہ ایک دفعہ پھر جوڑتے ہیں، اور جناب میں آپ سے یہ سوال کروں گی، یہ بات میرے ذہن میں پیدا ہوتی ہے اکثر کہ پاکستان ایک کثیر لسانی ملک تو ہے، طرح طرح کی اس میں زبانیں، تو ہم آہنگی کے فروغ کے سلسلے میں استحکام پاکستان کے حوالے سے ترجمہ کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ بلکہ اگر میں مبالغہ کرتے ہوئے یہ بات کہوں کہ ترجمہ ہی سب سے بڑا کردار ادا کرتا ہے. اچھا، تعلیمی نظام بڑی تو بات ہے ہی، بالکل، یعنی پورے ملک میں تعلیمی نظام ہے. ہمارے دفتر کی زبان فرض کیجئے کہ اردو ہو جاتی ہے، بالکل، یہ علیحدہ سے خیر موضوع ہے. اور اسی طرح یکساں تعلیمی نظام مجموعی طور پہ، یا اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اس کو فیڈریشن کو بنائے ہوئے ہیں. فیڈریشن ہے ہمارا ملک، جس میں 4 یونٹ ہیں، اس کے علاوہ زبانیں بہت ہیں. اور ہم آہنگی کے فقدان کی وجہ سے ہی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں. بالکل بالکل. اور پھر جو آپ کے نظریاتی طور پہ مخالف قوتیں ہوتی ہیں، وہ اس طرح کی چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زیادہ تیزی سے مزید گیپ پیدا کرتی ہیں. بالکل بالکل. تو اس کا جہاں بقیہ چیزیں چل رہی ہیں، وہ نصاب ہے، سب چیزیں ہیں، اس میں ترجمے کی طرف توجہ نہیں دی گئی بدقسمتی سے. اچھا. اور اگر ترجمے پہ توجہ ہو، پورا ادارہ، جیسے میں پہلے بات کی کہ ادارے موجود ہونے چاہیے اس کے لیے، میں تو کہتا ہوں کہ صرف ایک ادارہ آپ کی بین الثقافتی جو ہمارے ملک میں ہمارے مختلف کلچر جو ہیں، ان کے ایک دوسرے تک پہنچانے کے لیے لٹریچر کو، صرف لٹریچر نہیں، کیونکہ زبان جو ہے، ادب اس کا ایک اظہار ہے، ایک اظہار ہے نا، اس کے تو بہت سارے ڈائمنشنز ہیں. جی ہاں، بہت اس کے پہلو ہیں. تو ان سب کے لیے پلیٹ فارم موجود ہونا چاہیے. دیکھیے کہ سندھی میں اتنا رچ افسانہ لکھا جا رہا ہے، سندھی میں بہت اخبارات نکل رہے ہیں، سب سے زیادہ اخبارات. میں وہی سوال میرے ذہن میں یہی بات جنم لیتی ہے کہ جو ہماری علاقائی زبانیں ہیں، اس میں شاندار نثر اور شاعری لکھی جا رہی ہے. میں اسی حوالے سے یہ پوچھنا بھی آپ سے چاہ رہی تھی. تو وطن کے حوالے سے لکھا جا رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا وہ اپنے بہترین خیال استحکام پاکستان کے حوالے سے پیش کر رہے ہیں. ہم خود اس سے پوری طرح مستفید نہیں ہو پاتے. اور کسی بھی موضوع پہ لکھیں وہ استحکام پاکستان ہی ہے. کسی بھی موضوع پہ لکھیں گے، وہ افسانہ لکھیں گے، فرض ہے کسی نفسیاتی مسئلے پہ لکھیں گے، صحیح، یا کسی معاشی اس پہ لکھیں گے، یا اظہار کریں گے فن کا. بالکل. فنکار کو ہم پابند نہیں کر سکتے کسی چیزوں میں. تو لہٰذا جب وہ لکھتا ہے، اپنا اظہار کرتا ہے، تو مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ سرائیکے میں اظہار کیسے ہو رہا ہے، بالکل، سندھی میں کیسے ہو رہا ہے، بلوچی میں کیسے ہو رہا ہے. تو یہ اس طرح جو اختلاف ہے، یہ تو وہ والا اختلاف ہے نا جو
فائدہ مند والا اختلاف ہے، ویرائٹی ہے، یہ اختلاف بمانی ویرائٹی ہے. وہ والی ذوق کا مشہور شعر ہے جو جی گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. زیب اختلاف، یہ ویرائٹی ہے ہمارے پاس. بالکل ایک دوسرے کو قریب لانے کے لیے ترجمہ بہترین یعنی بہترین ایک ذریعہ بن سکتا ہے. اور ایسی صورتحال میں قومی یکجہتی کے لیے بھی اور ہماری نوجوان نسل، کیونکہ میں یہ بات ضرور ایک کسی دانشور سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہی ہماری امیدوں کا مرکز و محور ہوتی ہے، تو ایسی صورتحال میں قومی یکجہتی کے لیے بھی اور ہماری نوجوان نسل کے لیے بھی تربیت کی اور ترجمے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. وہی ترجمہ ان کی تربیت کرتا ہے. تو آپ اس حوالے سے ان کو کیا کہیں گے یا کیا پیغام دینا چاہیں گے ہماری نوجوان نسل کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ کس طرح وہ قومی یکجہتی میں اس ترجمے سے فائدہ اٹھائیں؟ یقیناً جیسے پہلے بات ہم کر چکے کہ جتنے تراجم ہوں گے جو دستیاب ہوں گے وہ شائع بھی ہوں گے. شائع ہونا بھی ضروری ہے، ایک لہدہ سے ہے، پلیٹ فارم ہوگا تو شائع ہوں گے. بالکل. تو وہ جب سامنے آئیں گے اور جب میں انہیں پڑھوں گا کسی نہ کسی درجے میں وہ نصابات کا حصہ بھی بنے. بالکل. مثال کے طور پہ اگر ادب کا طالب علم ہے کوئی، اور ہمارے ادب کا طالب علم اعلیٰ سطح پہ تو ہوتا ہی ہے، بہت اسکول کی سطح پہ بھی ہمارے ہاں نصاب میں شاعری، افسانہ، یہ چیزیں شامل نصاب ہوتی ہیں. بالکل. تو اس میں ہمارے جو یہ مختلف کلچرز ہیں جو آگے چل کے ایک ہی بڑا کلچر بن رہا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی اکائیاں تو موجود ہیں، یہ تو ان کا ہمیں تعارف ہو. ہاں بڑی اہم بات ہے. بنیاد سے ہی بڑی بنیاد پتہ وہاں سے چلے ایسی ہم کہ رکھیں ہم ایک جیسے ہیں. اور یعنی مطالعہ پاکستان بھی یہ کردار ادا کر رہا ہے یقیناً یہ سب چیزیں، لیکن اور زاویے سے ادب میں مجھے پتہ چلے گا کہ یہ تو کوئی فرق ہی نہیں ہے کہ ہم جیسے ایک دوسرے جیسے میں سوچ رہا ہوں ایسے ہی پاکستان کے کسی بھی حصے میں بیٹھا ہوا میرا بھائی سوچ رہا ہے، اور وہاں کے مسائل بھی پتہ چلیں گے، اور اس طرح غلط فہمیاں دور ہوں گی. اور غیر ضروری غلط فہمیاں ہیں یہ جن کا وجود بھی نہیں ہے، بلکہ جن کا وجود نہیں ہے. اور یہ نوجوان نسل خاص طور پہ، میں کیونکہ ویسے تو ساری ہم اس سے وہ ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ ہمارا مستقبل ہے تو میں ان کے بارے میں بہت سوچ رکھتی ہوں اس طرح کی کہ ان کے لیے آپ ایسی رہنمائی اور تربیت فراہم کریں. اور آج کا یقیناً ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو اس بارے میں ترجمے اور اس فن کے بارے میں معلومات بھی حاصل ہوئی ہوں گی. لیکن کیا کریں کہ وقت ہمارے پاس ہمیشہ محدود ہوتا ہے، اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس گفتگو کو جاری رکھیں لیکن ہم رکھ نہیں پاتے. اور آج ہمارے ساتھ جناب صفدر رشید صاحب، آپ نے بہت اضافہ کیا ہماری معلومات میں، اور میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں ایک بار پھر آپ کی تشریف آوری کی. اور ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ نے آج کی اس گفتگو سے بھی بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا. کل انشاءاللہ ہم ادب کی کسی نئی صنف کے ساتھ، کسی نئے اہل قلم کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.